کو پتہ ہے کہ اس ملک میں نظریاتی سیاست تقریباً ختم ہو گئی ہے. پارلیمانی سیاست ہے اور پیسے کی چمک دمک پہ اور مختلف مقتدر جو قوتیں ہیں ان کے آسرے پہ ساری پارٹیاں چل رہی ہے. تو اس وقت ضروری تھا کہ ملک میں ایک ایسی پارٹی کی بنیاد ہم رکھیں جو پاکستان کی بقا اور پاکستان کی عزت اور ننگ و ناموس کی جنگ لڑے. تو اس لیے ہم نے، اور منشور ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک اشرفیہ اور مافیا، ڈرگ مافیا، اشرفیات جس میں جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار جتنے، یہ سب لوگوں کے نرغے میں ہیں. ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں، اور جب تک یہ لوگ اس ملک کے پارلیمنٹ پر قابض ہوں گے، سیاست پہ قابض ہوں گے، اس ملک کے 22 کروڑ غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ اس کا کوئی پوچھنے والا ہے. تو ہم بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے ظلم اور جبر ختم ہو، قانون کے سامنے سب برابر ہو، امیر اور غریب کے یہ ملک میں جو طبقاتی نظام ہے یہ سب ختم ہو، عدالتی نظام ٹھیک ہو، اور ایک ایسی سیاست کی بنیاد رکھے جو صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہو. اور خاص طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں اور صوبوں میں آج کل جو سیاسی جو لیڈرز ہیں یا جو حکومت ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو احساسی محرومیاں بڑھتی ہیں وہ ختم ہو اور ہم سب کا پاکستان بنے، کسی ایک کا پاکستان نہ. جی بالکل، یہ عمران خان بھی اسی منشور کے ساتھ سامنے آئے تھے، اور ابھی اس پر بھی بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی اس طرح کی تنظیم کیوں نہیں بنا سکتا، اس طرح کی آواز کیوں نہیں اٹھا سکتا، اس طرح کی پارٹی کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب بھی کوئی پارٹی بنتی ہے، کوئی امیر شخصیت بناتی ہے، آپ بھی ایک مستحکم شخصیت ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی اس طرح کی کوئی پارٹی، اس طرح کا اس کا شوق ہو تو کیوں نہیں بنا سکتا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جس ڈسٹرکٹ سے اور تحصیل سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ سب لوگ بشمول میں سوائے 2-3 قوانین کے سب لوگ غریب ہیں. میں ایک ایسے ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی پیسے میں سے کی نہیں ہے. ہم صرف جذبے اور نظریے کے تحت باہر نکلے ہیں. جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو عمران خان نے یہ غلطی کی. عمران خان صاحب کو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو 5 سال مزید انتظار کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ عوامی طاقت سے وزیر اعظم بنتے، اور اس کا احساس اس کو ہو رہا ہے. اس نے جتنے بھی جہانگیر ترین، علیم خان جن نے صنعتکار جاگیردار لیے اس کا خمیازہ جو وہ بھگت رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہونی چاہیے کہ ہم وقتی چمک دمک کو دیکھ کر یا جلدی میں کوئی ایسے فیصلے نہ کرے جس سے عمران خان صاحب کی طرح پچھتانا پھر پڑے. جیسا کہ آپ نے اپنی پارٹی کا آپ نے آغاز کیا ہے، تو حالیہ بلدیاتی الیکشن میں آپ جیت تو نہیں سکے، لیکن آپ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر، مضبوط پارٹی کے طور پر تحصیل الائی میں سامنے آئے ہیں. تو آئندہ جنرل الیکشن آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں سب نے دیکھا کہ تحریک انقلاب کو جو پذیرائی ملی اور لوگوں کی طرف سے جو جوش و جذبہ تھا، جس جنون سے لوگوں نے کمپین چلایا، پارٹی کے ورکرز نے اور عام عوام نے، اور جس طریقے سے انہوں نے ووٹ دیے وہ یقیناً قابل تحسین ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ان کو بھی افسوس ہوا ہے ووٹ نہ دینے پہ. تو انشاءاللہ تحریک انقلاب ایک مضبوط، ایک منظم حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے، اور آنے والے الیکشن کے اناؤنسمنٹ سے پہلے انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے کہ بٹاگرام کی تمام سیٹیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے اور افراتفری ہے. اس حوالے سے آپ اپنی عوام کو، اس پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو سب سے پہلے حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. تمام جتنے بھی پروٹوکولز ہیں سب ختم کرنی چاہیے. ان نیسیسری موومنٹس چاہے حکومتی وزیروں کے ہو، بیوروکریٹس کے ہو یا آرمی کے ہو، جتنے بھی ادارے ہیں سب کے بند کرنی چاہیے. تمام آفیسز میں اے سی بند ہونی چاہیے تاکہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو. وہاں پہ چائے بسکٹ بند ہونی چاہیے. بیرونی دورے اور یہ مفت میں جو حج کر رہے ہیں یہ بھی بند ہونی چاہیے. جتنے بھی چیزیں اگر یہ اس طرح کی ایمرجنسی ڈکلیئر کرے تو میرے خیال میں ہمیں IMF کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس وقت جو بھی بیٹھے ہیں سوائے 1-8% کے سب لوگ جو ہے جاگیردار ہے، سب لوگ پیسے والے لوگ ہیں. تو صوبائی اسمبلی، سینٹ، قومی اسمبلی اور یہ جو 19 گریڈ سے 18 گریڈ سے اوپر کے آفیسر ہیں، ان سب سے جو ہے 1 سال کے لیے ایمرجنسی کے طور پر ان کی تنخواہیں ضبط کر لینی چاہیے، قومی خزانے میں جمع کر، ان کی TADA سب کچھ بند کرنی چاہیے. تو تب جا کے ملک ٹھیک ہوگا. اور میں عوام سے
یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب تک دیکھیں اب لیڈرز کو نہ دیکھیں, لیڈرز آپ لوگوں نے چہرے بہت تبدیل کیے, کیا ہوا؟ عمران خان صاحب آئے, زرداری, سب نے حکومت کی, اور اس وقت پاکستان میں جو ہے مرکز میں پاکستان کی تمام پارٹیوں کی حکومت ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, پنجاب میں مسلم لیگ کی ہے, KPK میں PTI کی ہے, بلوچستان میں مکس ہے, جمعیت سب کا اس میں حصہ ہے. تو آپ کس سے گلہ کریں گے اور کس کے انتظار میں ہیں؟ قوم کو نکلنا چاہیے, اور یہ جو لال بتی اور یہ نیلی بتی والی جتنی بھی پروٹوکولز کی گاڑی ہیں ان کو بند کرنے چاہیے. ان سب لوگوں کے خلاف اور اس سسٹم کے خلاف پاکستانی عوام کو خود نکلنا چاہیے, پرامن طریقے سے پورے ملک کو بلاک کرنا چاہیے. جب یہ لوگ گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے تو تب جا کے یہ آپ کا سوچیں گے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہے گا تو میرے خیال میں اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا. غریب جو ہے مزید مشکلات کے شکار ہوں گے. بہت بہت شکریہ نعیم شاہین صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت مرکزی صدر ریاض گجر صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی ہم ایک مختصر سا سوال پوچھتے ہیں کہ جس طرح نعیم شاہین صاحب نے اپنی پارٹی کا آغاز کیا ہے اور علائش انہوں نے امیدوار بھی سامنے لایا اور امیدوار ماشاءاللہ انہوں نے اچھا مقابلہ کیا, تو آپ یونین کونسل ہیل کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور مرکزی صدر ہیں, تو آپ یونین کونسل ہیل کورٹ جس طرح کے میڈیا پر سب سے زیادہ ضلع مانسہرہ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یونین کونسل ہیل کورٹ جو ہے سب سے زیادہ پسماندہ ہے اور سب سے زیادہ اس کا میڈیا میں چرچا ہوتا ہے, تو آپ پولیٹیکل موومنٹ کے پلیٹ فارم سے یونین کونسل ہیل کورٹ کے لیے کب آواز اٹھائیں گے اور آپ یونین کونسل ہیل کورٹ سے کب میدان میں آئیں گے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے سفیر خان میں بٹل نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ عوام کی آواز عام لوگوں تک جن تک نہیں میسیج پہنچتے آپ کے ذریعے پہنچتے ہیں اور ایک اچھا کام کرتے ہیں. آپ پوری آپ کی چھتر جو میڈیا سینٹر ہے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی UC ہیل کورٹ سے, تو آپ کو پتہ ہے UC ہیل کورٹ پورے ضلع مانسہرہ وہ UC ہے کہ جو ہم نے پودے لگائے ہیں وہی آج تک چل رہے ہیں. کسی اور UC نے آج تک نیا پودا لگا ہی نہیں سکے, کوشش بھی کی ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی, عام بندے کی آواز ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائی ہے. ہماری کوشش جنگدار وڈیرے کے لیے کبھی نہیں ہوئی. ہماری کوشش یہ ہے کہ عام پاکستانی عام غریب عوام کے لیے. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی جتنا بھی ٹائم گزرا ہے ہمیشہ غریب کی بات کی ہے, غریب کے ساتھ کھڑا ہوں. کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں میں غریب کے لیے نہیں کھڑا؟ میں ہمیشہ ہر سیاستدان کے سامنے آ جاتا ہوں, ہر بندے سے ٹکر لیتا ہوں عام لوگوں کے لیے. اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس بلدیاتی الیکشن میں ہماری جو پارٹی تھی اس طریقے سے ون نہیں کر سکی, تو ہم نے اپنی کوشش کی. ون کی صورتحال یہ تھی کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا نہیں چاہ رہے کیونکہ ہماری پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی اس ٹائم, پوری پارٹی کا کسی طریقے سے وہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں الائی سے دیکھیں, مانسہرہ سے دیکھیں, ہری پور سے دیکھیں, سوات سے دیکھیں, اس ٹائم بھی ہمارا PK7 کا امیدوار میدان میں آ چکا ہے. تو نئی پارٹی آپ کو پتہ ہے جب نئی پارٹی آتی ہے تو جنگدار وڈیرے یا جتنی بھی بڑی پارٹی ہیں کسی کو آگے آنے دیتی ہیں. عمران خان کی حکومت چلتی چلائی ساری پارٹیوں نے مل کے ختم کر دی کیونکہ انہوں نے اپنے لیے آنا تھا, عوام کے لیے کسے نہیں آنا تھا. اس ٹائم 2000 روپے وزیر اعظم صاحب نے دیے, اس نے ساری بتایا کہ آپ اسے یہ شاپنگ کر سکتے ہیں, اسے یہ شاپنگ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب صرف 2 بندوں کو کھانے کھلا دیں, ان پیسوں میں وہ بھی نہیں آتی. ڈسپرین ایک ایسی میڈیسن ہے جو پیناڈول ہے اس ٹائم پوری مارکیٹ میں شارٹ, اسلام آباد جیسے شہر میں نہیں مل رہی ہے کیونکہ وہ غریب بندے کی ہے. 60-70% میڈیسن مہنگی ہو گئی ہیں. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے 4 بچے ہیں وہ سکی روٹی کے ساتھ بھی اپنا گزارا نہیں کر سکتے. ایسے حالات ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس دور میں میرا نہیں خیال کہ مزید لوگوں کا انتظار کرنا چاہیے. جتنی پارٹیاں سب دیکھ لی ہیں, سب کے سامنے ہیں اور وہ صرف اپنے لیے نکلی ہیں. اس سے اور کوئی امید ہی نہیں. اگر امید کی کرن ہے تو وہ نعیم شاہین صاحب ہیں, امید کی کرن ہے تو پاکستان تحریک انقلاب ہے. اب لوگوں کو چاہیے, نوجوانوں کو چاہیے, ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں نکلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم نکلیں لوگوں کو لے کر. لوگوں کو خود نکلنا چاہیے. تبدیلی جب تک عوام خود نہ نکلے تب تک نہیں آ سکتی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اس ٹائم میں پورا ملک مشکلات کی شکار ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہے سب کی, آپ لوگ بھی اپنا کردار اس میں ادا کریں. میں تمام نوجوانوں کو یہ آپ کے بٹل نیوز کے تھرو میسیج دوں گا, آگے آئیں, پاکستان تحریک انقلاب کو جوائن کریں. یہ عام بندے کی پارٹی ہے, غریبوں کی پارٹی ہے, کسی جنگدار وڈیرے کی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے اور جو لوگ آئل ہیں, جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ فرنٹ پہ آنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ میں اور چیئرمین صاحب اس کو آگے لے کر آئیں گے.